بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اکبر بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ انتہائی سینئر موسٹ قانون دان, سیاستدان, حلقہ ناسی, سابق ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہیں. جناب چودھری اعجاز احمد چیمہ صاحب موجود ہیں. تو ناظرین, آج ہم ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین, ہم اپنی گفتگو آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جی چیمہ صاحب. وعلیکم السلام پٹی صاحب. چیمہ صاحب کیسے ہیں آپ جناب؟ اللہ کا فضل, شکر. چیمہ صاحب, اس وقت حکومت کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ تقریباً آج ایک اور نیا بلاک سامنے جہانگیر ترین صاحب کا آ چکا ہے. تو اس حوالے سے ذرا آپ کیا کہیں گے؟ پٹی صاحب, اصل میں بہت شکریہ آپ کا. آپ اکثر ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہیں. آپ ایک پرمغز صحافی ہیں, ہمیں مل کے آپ سے انتہائی خوشی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ سیاست اور پارٹیز اور حکومت اور اپوزیشن, ان سب کا رول ہوتا ہے عوامی مفاد کے لیے کام کرنا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ سیاست کو ایک اور اس کا مطلب دے دیا گیا ہے. اصل میں جو اس وقت عوام کی صورتحال ہے, دیکھنا یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ irrelevant ہے کہ جہانگیر ترین کیا کر رہا ہے. یہ تو مکافات عمل ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے اس ملک میں سیاست شروع کی, جس بدتمیزی اور انتہائی نفرت انگیز اور معاملات انہوں نے شروع کیے, اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا. وہ نہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. نہ سننے والے بھی اور نہ سمجھنے والے بھی, یہ دونوں خصوصیات ان میں یکجا موجود ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو پبلک کی اس وقت صورتحال ہے, جو اس وقت عوام کی صورتحال ہے, اس کو دیکھ کے انتہائی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ملک ٹوٹلی پٹی صاحب IMF اور بیرونی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے چنگل میں جا چکا ہے. تمام کے تمام ادارے جو ہیں, ماسوائے چند ایک جو ہمارے سٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں اس ملک میں, اس کے علاوہ تمام ادارے جو ہیں وہ ان مالیاتی اداروں کے چنگل میں آ چکے ہیں. اور خدا نہ کرے تمام پالیسیز ان کی چل رہی ہیں, اپوائنٹمنٹس ان کے کہنے پہ ہو رہی ہیں. عوام اتنے زبردست پریشان ہیں, معاشی حالات اتنے عوام کے دیگر گوں ہیں کہ ایک غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا اور باعزت طریقے سے اس فضا میں سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے. اچھا, یہ جس قدر 2-2.5-3 سال گزر چکے ہیں ان کی گورنمنٹ کو, تو یہ کسی چیز پر بھی ابھی تک میں نے تو شاید نہیں دیکھا کہ قابو پا سکیں. تو اب یہ دراڑیں بھی آ رہی ہیں گورنمنٹ میں. ان کے جو اپنے ممبرز ہیں, وہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس کے جو ممبرز ہیں وہ بھی کافی سارے صبح دکھائی نہیں دیے. تو کیا یہ جو آئندہ تھوڑا سا یہ وقت رہ گیا ہے, یہ اس میں جو دعوے کر رہے ہیں مہنگائی کا یہ کریں گے, یوں کریں گے, وہ کیا یہ کر سکیں گے؟ نہیں, یہ دعوے آج تو کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ دعوے تو پاور میں آنے سے پہلے جو کنٹینر پہ انہوں نے کیے تھے وہ تو بے شمار دعوے تھے, لیکن ان میں سے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. بلکہ انتہائی یہ جو ان کے اپنے حالات بن رہے ہیں, یہ مکافات عمل ہے. یہ ہونا ہی تھا. انہوں نے جس طرح پچھلے چند ہفتوں سے PDM کے اختلافات پہ انہوں نے کہہ کے مچائے لڈیاں, اور ان کی جو پوری کی پوری ٹیم ان کا اس طرح تھا کہ جیسے انہوں نے پاکستان کے تمام مسائل حل کر لیے ہیں. اس طرح وہ خوش تھے, ٹی وی پہ آ کے باتیں کر رہے تھے کہ شاید وہ پاکستان کے تمام اور PDM کے اختلافات کی کو اس طرح ہوا دے رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے. یہ جو ان کی اپنی پارٹی میں یہ جو صورتحال ہے, یہ مکافات عمل ہے, یہ ہونا ہی تھا. اچھا, نہیں, یہ جو PDM میں جو دراڑیں پڑی یا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو خلا پیدا ہوا ہے,
اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں بھٹی صاحب، یہ میں قطع کلامی معاف آپ کو یہ عرض کرتے چلوں کہ یہ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور یہ واحد ایک جماعت ہے جس نے پہلے دن سے جن کا موقف ایک تھا، آج بھی ان کا موقف وہی ہے. انہوں نے ایک انچ بھی اپنے موقف سے ادھر ادھر نہیں ہٹے. اور دیکھنا اللہ کے فضل سے تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب نہیں، بالکل چند دنوں کے بعد، تھوڑا عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے اس پہ انشاءاللہ تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہوں گی. اچھا، میں نا گزشتہ ایک تجزیہ دیکھ رہا تھا، کافی سینئر لوگ تھے جو کر رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا سروائیو کر دے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا یہ جو ہمارا علاقہ ہے، آپ کا جو علاقہ ہے، اس میں کیا پوزیشن ہے، اور یا دوسرے تقریباً پنجاب میں کوئی ایسا ہے؟ نہیں، اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں کچھ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اور حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہم تو، آپ بھی پبلک کے آدمی ہیں، ہم بھی، ہماری بھی ہر وقت نبض پبلک کیا ہوتی ہے اور ہمیں علم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی پنجاب میں لوگ بلاول بھٹو زرداری کا انتظار کر رہے ہیں. اس کی قیادت پہ پنجاب اٹھے گا، انشاءاللہ تعالی اٹھے گا، اور اس کی قیادت میں پنجاب اکٹھا ہوگا، اور پنجاب اس کے پیچھے انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بلاول بھٹو کی پالیسیوں پہ، اس کی سوچ پہ، کیونکہ جتنی میچورٹی پبلک نے دیکھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی سوچ میں اور ان کی پالیسیوں میں، تمام انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں پنجاب میں کچھ محنت کرنے کی ضرور ہے. اور وہ ہمارے چیئرمین صاحب محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، ان میں پوٹینشل ہے، وہ نوجوان ہیں، وہ نئی نسل کو دعوت دے رہے ہیں، غریبوں کو دعوت دے رہے ہیں، کسانوں کو دعوت دے رہے ہیں، بھٹو صاحب کے ان ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں جو پسے ہوئے طبقات اس سوسائٹی کے تھے، جن کا انحصار پاکستان پیپلز پارٹی اصل میں ہے ہی پسے ہوئے طبقے کی. یہ ان کی ملکیت ہے اور انشاءاللہ ان کی ملکیت ہی رہے گی اور یہ اٹھے گی اللہ کے فضل. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی واقعی انہوں نے بس یہ دنیا کو، عوام کو دکھا دیا ہے کہ یہ ایک جمہوری پارٹی ہے. یہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے تھے یا نون لیگ کے جو فیصلے تھے، اس کے باوجود نواز شریف کا یا پی ڈی ایم کا یہ ساتھ کیوں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملات اور ہیں، ہمارے اور ہیں، تو پھر یہ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ پٹی صاحب، اتنے اختلافات کے باوجود جتنے مسلم لیگ نون کی قیادت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں کیے ہوئے ہیں، وہ پبلک کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی علم ہے، پارٹی قیادت کو بھی علم ہے. لیکن اس کے باوجود صرف ملک کے وسیع تاریخ مفاد میں اور پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر اور ڈیموکریسی کی خاطر انہوں نے کسی معاملے کو ذاتی انا اور دشمنی کا مسئلہ نہیں بنایا. جس طرح کہ عمران خان صاحب نے اس سوسائٹی میں نفرت کے بیج بوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی خواہشات پہ یا اپنے وہ زیادتیوں کو ذہن میں رکھتی تو کبھی بھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کی خاطر، وسیع تر مفاد کی خاطر اور اس ملک کی خاطر پولیٹیکل پارٹیز اور اپنے ساتھی اور جن کے ساتھ انتہائی سیاسی اختلافات ہیں ان کے ساتھ بھی سمجھوتے کر کے وہ چلے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ملک کی مفاد میں آئندہ بھی وہ ایسا ہر وقت کرنے کے لیے حکومت نے اس وقت پاکستان کی یا عوام کی جو صورتحال بنا رکھی ہوئی ہے، کیونکہ عوام بھی، آپ جیسا کہ سمجھتے ہیں، آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں، مومدان بھی آپ کو سارا پتہ ہے کہ جس طرح عوام گزارا کر رہی ہے، حکومت صرف یہ کہہ رہی ہے کہ صبر کریں صبر کریں صبر کریں. اس کا جو بنیادی حل ہے، پیپلز پارٹی کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے پاس تمام لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے اور انہوں نے اپنے منشور میں اس کا حل دیا ہوا ہے. پریکٹیکلی بھٹو صاحب نے اپنے دور میں، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو کے اپنے دور میں
कितने खुशहाल थे किसान, कितना खुशहाल था मजदूर, कितना खुशहाल था एक गरीब आदमी। किसी चीज़ की कीमत बड़ी थी, किसी चीज़ की कोई कमी थी, लेकिन उसके बावजूद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्य इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क का इस्तेकाम देने में, इस मुल्क का आइन देने में, इस मुल्क को पार्लियामेंट जमहूरियत देने में, डिक्टेटर्स ने तो मुल्क का आइन का हुलिया बिगाड़ दिया हुआ था। फिर आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने, उन्होंने अपनी ज़ात की कुर्बानी देकर उन्होंने आइन का हुलिया दुरुस्त करके फिर उसी आइन को उसी शक्ल में लेके आए जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में बनाया था। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, आपको भी इल्म है, लोगों के मसाइल के हल मौजूद है, इंशाल्लाह करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तो बहुत मैं समझता हूँ कि इस अवाम पर, इस कौम पर, मुल्क पर, चले वो भी इसी मुल्क के रहने वाले थे, लेकिन एक एहसान है जो कि इस वक्त पाकिस्तान एटमी पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से है। तो क्या आइंदा जो पीपल्स पार्टी है, 5 साल इन्होंने गुज़श्ता भी गुजारे, तो उस हवाले से भी इन्होंने कुछ नहीं किया। एक प्रोग्राम दिया था लेकिन वो भी नून लीग ने ख़त्म कर दिया, गैस वाला। तो क्या समझते हैं कि जो आइंदा अगर ये PDM इकट्ठे हो गए या कोई भी में भी हो सकता है कि ज़्यादातर चांस तो पीपल्स पार्टी के लग रहे हैं, अगर आ जाती है तो क्या नून लीग इन्हें काम करने देगी? नहीं, वो आप इन चीज़ों की अगर सियासी जमातें ये सोच के काम करें तो फिर तो हो नहीं ना सकता। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना मंशूर, अपना लोगों के साथ जो कमिटमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गरीब आदमी के साथ कमिटमेंट है, उसको इंशाल्लाह लेके आगे चलेंगे। और इस पे इन सब ने मुखालफत करके देख ली हुई है, तो इंशाल्लाह उसके बावजूद ज़ख़म तो ज़रूर लगे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन अल्लाह के फजल से आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद नुमाइंदा जमात है और मजबूत तरीन, और जिसकी ही पॉलिसीज़ गरीब आवाम के लिए इंशाअल्लाह सुरखरू होंगी और अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और ये पाकिस्तान आगे लेके चले। आखिर में अपने हल्के के जो अवाम है उनको ज़रा थोड़ा सा पैगाम दे। असल में हमारे हल्के किसी हल्के को भी अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। इसमें सारे मुल्क में और पंजाब में ख़ास तौर पर जिससे पार्टी मुतहर्रक होगी, क़यादत मुतहर्रक होगी, तो हमारा हल्का तो आप भट्टी साहब देखते हैं कि पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मानने वालों का हल्का है। इसमें तो 70 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कामयाबियाँ समेटती रही है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी मुत्तहिद है, हमारे कारकुन मुत्तहिद हैं। हम दिन रात उनसे राब्ता रखे हुए हैं, पब्लिक से राब्ता रखे हुए हैं और अल्लाह के फजल से देखेंगे कि हम इंशाअल्लाह अपनी हल्के की, अपनी तहसील की तकदीर बदलेंगे और इस मुल्क की अल्लाह के फजल से निजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अल्लाह के फजल से इस मुल्क की बेहतरीन और खिदमत करने वाली पार्टी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच पट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। इजाज़त में चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।